بھائیوں اور دوستوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ فجر کی 2 آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ ان دونوں دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر گفتگو ہونی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سورہ فجر کے اندر اللہ رب العزت نے فجر کی قسم کھائی اور 10 راتوں کی قسم کھائی۔ ایک مسئلہ یہیں یہ جانتے چلیں کہ اللہ رب العزت جس چیز کی بھی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے، لیکن بندے مکلف ہیں کہ وہ قسم صرف اور صرف اللہ کے ذات کی کھائیں گے، اس کے اسماء اور صفات سے مربوط قسم کھائیں گے، یا ایسی چیزوں کی قسم کھا سکتے جس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو۔ جیسے ایک انسان قسم کھا سکتا ہے کہ اللہ کی قسم، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی قسم کھا سکتا ہے کہ کعبہ کے رب کی قسم، انسانوں کے رب کی قسم، ساری کائنات کے رب کی قسم، یعنی اللہ رب العزت ہی کی قسم کھائی جائے گی، یا اللہ کی تخلیق کی اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے قسم کھائی جا سکتی ہے۔ باقی دیگر چیزوں کی قسم کھانا یہ شریعت مطہرہ میں ممنوع ہے اور اس سے روکا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فجر کی قسم کھائی ہے۔ یہ فجر کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور فجر کی نماز بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں محدثین نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ اس فجر سے مراد یوم النحر یعنی قربانی کے دن کی فجر ہے۔ بہرحال فجر کا وقت ہو تو فجر کے وقت کی اہمیت کا اندازہ کسے نہیں ہے۔ یہ فجر کا وقت بڑا سہانا وقت ہوتا ہے۔ ایک انسان دن میں تھک ہار کر رات کو جب سو جاتا ہے تو صبح جب اٹھتا ہے تو بالکل چست ہوتا ہے، تو اس سے بھی فجر کے وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور فجر کے وقت میں ایک انسان جب اللہ رب العزت کی رضاجوئی کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھتا ہے تو یہ وقت قرآن کی تلاوت کا بھی وقت ہوتا ہے، یہ وقت فرشتوں کی حاضری کا بھی وقت ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر جب انسان اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنی دنیاوی اور اسی طرح سے ذریعے معاش میں لگ جاتا ہے تو اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ میرے بھائی دوستو، بہرحال فجر کے وقت کی اہمیت بالکل مسلم ہے، اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے اجاگر کیا ہے اور اس کی تاکید اور اس کی اہمیت کو جتلایا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اس سلسلے میں بھی محدثین نے بڑی چوڑی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے۔ بہرحال ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے انہی باتوں میں سے کہ اس 10 رات سے مراد ابتدائی 10 دن ہیں ذی الحجہ کے۔ آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، اور آج سے لے کر کے آگے 10 دن، ان 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس آیت کریمہ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو محدثین میں سے کے اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ابتدائی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی یہی تفسیر ذکر کی ہے کہ اس 10 رات سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یا 10 رات ہیں۔ اور بہرحال اس 10 سے آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان کے آخری عشرہ بھی مراد ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، 3 دہے مشہور ہیں ہمارے ماحول میں، 3 دہے مشہور ہیں، 3 10 دن۔ ایک محرم کے شروع کے 10 دن جو سراسر رسم اور رواج ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ مشہور ہے، یہ رواج ہے جس کا شریعت سے کوئی لنک نہیں ہے۔ یہ ایک دہا یہ مشہور ہے جو محرم کا شروع کا 10 دہا، یہ اس کا شریعت سے کوئی لنک نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور ایک دہا ہے رمضان کا آخری، جس کی فضیلت، جس کی اہمیت، جس کی بابت کتاب و سنت بھرے پڑے ہیں۔ اور ایک دہا وہ ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ تو ابتدائی 10 دن ذی الحجہ کے کتاب و سنت سے معروف اور مشہور ہے، دلائل موجود ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے اس کے بھی دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں، فضیلتیں واضح ہیں۔ اور ایک دہا ہے محرم کا دہا، اس دہا کی نہ کوئی اہمیت ہے
اور نہ اس سلسلے میں کتاب و سنت میں کوئی بات کہی گئی ہے، اس لیے اس دہے کو ذہن سے خرج کر کے پھینک دیجیے۔ باقی محرم کے مہینے کی جو فضیلت ہے اپنی جگہ اس کا کتاب و سنت میں تذکرہ موجود ہے، اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ ہیں۔ بہرحال جس طرز پر ابتدائی 10 دن محرم کے مشہور ہیں اس طرز پر شریعت میں کچھ نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ 10 دن بڑے اہم دن ہیں۔ آئیے میں اشارہ کرتا چلوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کہ دنوں میں سے کوئی دن، کوئی ایام ایسے نہیں ہیں جن دنوں کے اندر عمل صالح انسان کرے اور وہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ اگر ایسا ہے تو وہ کون سے دن ہیں؟ من هذه الایام العشر، وہ 10 دن یعنی 10 دنوں کے علاوہ، شروع کے یعنی ابتدائی 10 دنوں کے علاوہ کون سے ہیں؟ آگے وہ کہتے ہیں یعنی ایام العشر یعنی ذی الحجہ، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر کیے گئے عمل کی فضیلت یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں ان دنوں کے اندر کیا گیا عمل سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ ہے۔ اللہ کی نگاہ میں ان 10 دنوں کے اندر جو عمل ہوتے ہیں ان کا درجہ، ان کی اہمیت اور ان کی محبوبیت رب کی نگاہ میں جو ہے وہ دیگر دنوں میں کیے گئے عمل کی نہیں ہے۔ یہ بات بہت بڑی تھی، بات بہت بڑی تھی، اس لیے صحابہ کرام کو سوال کرنا پڑا۔ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے عمل اتنے محبوب ہیں اللہ کی نگاہ میں کہ ان 10 دنوں کے علاوہ دیگر دنوں میں اگر کسی نے جہاد فی سبیل اللہ بھی کیا ہو تو اس سے بھی بڑھ گئے ہیں؟ یعنی ان 10 دنوں کے سے ہٹ کے کسی دیگر مہینے میں اگر کسی نے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہو اس کا جہاد فی سبیل اللہ کا بھی درجہ اتنا نہیں جتنا ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے عمل صالح کا ہے۔ قالا، آپ جواب دیتے ہیں، آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ کا بھی وہ درجہ نہیں، وہ محبوبیت رب کی نگاہ میں نہیں۔ ہاں ایک شرط ہے، اگر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کوئی ان 10 دنوں سے ہٹ کے نکلا ہو، وہ اپنی جان اور اپنے مال کو لے کے نکلا، الا رجل خرج بنفسه وماله، اپنے مال کو اور اپنی جان کو لے کے نکلا، فلم يرجع من ذلك بشيء، اور واپس نہیں آیا ہو، اس کا مال بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ خرچ ہو گیا، اس کی جان بھی اللہ کی راہ میں قبول ہو گئی، یعنی شہید ہو گیا۔ وہ شہید جو اپنے جان اور مال کو لے کے نکلا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، واپس نہیں آیا، شہید ہو گیا، مال صرف ہو گئے، تب اس کا درجہ، اس کی محبوبیت ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے عمل سے بڑھے گی۔ اب آپ اندازہ کریں ان 10 دنوں کی کتنی اہمیت ہے، لیکن ان 10 دنوں کے اندر عمل کی اہمیت ہے۔ العمل الصالح، ان 10 دنوں کے اندر عمل صالح جو کیے جائیں گے ان کا درجہ ہے، ان کی محبوبیت ہے رب کی نگاہ میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمیں یہ 10 دن ملے ہیں تو ہمیں 10 دن کا یہ مل جانا یہ کافی نہیں ہے، ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کرنا ہے کچھ، اور وہ جو کرنا ہے وہ صالح ہو، عمل ہو، شرط ہے صالح ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور موافق ہو۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو معلومات ایام میں۔ یہ معلومات ایام کون سے ہیں؟ مفسرین
ان ایام معلومات سے مراد یہی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن لیتے ہیں. ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن. گویا کہ عمل صالح کرنا ہے اور عمل صالح میں اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے ذکر میں صرف ذکر و اذکار نہیں آتے کہ آپ زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ وغیرہ وغیرہ. ذکر سے مراد صرف یہ اذکار نہیں ہے. ذکر سے مراد نماز بھی ہے. ذکر سے مراد حج عمرہ قربانی بھی ہے. ذکر سے مراد صدقات و خیرات بھی ہے. ذکر سے مراد ہر وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق اور موافق ہو, وہ عمل ذکر کہلاتا ہے. اللہ نے عمومی گفتگو کی کہ اللہ کا ذکر کرو ان ایام معلومات میں, یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر. اور ذکر سے مراد صرف اور صرف ذکر نہیں بلکہ سارے اعمال صالحہ ہیں. البتہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اذکار کو ذکر بھی کیا ہے, بسبیل مثال کچھ جھلکیاں بھی پیش کی ہیں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ما من ایام اعظم عند اللہ واحب ولا احب الیہ العمل فیہن. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ما من ایام اعظم, سب سے زیادہ عظمت والا, ولا احب, سب سے زیادہ محبوب عمل, محبوب دن. فرماتے ہیں کہ دنوں میں سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ محبوب دن وہ دن ہے, وہ ایام ہیں جن دنوں میں, جن ایام میں اگر عمل کیا جائے تو وہ عمل سب کی اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ عظیم ہیں, سب سے زیادہ محبوب ہیں. اور وہ ایام کون ہے؟ من هذه الايام العشر, یہ عشر ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. کرنا کیا ہے؟ ان میں سے چند چیزوں کا تذکرہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. فاکثروا, تو کثرت کے ساتھ, تسلسل کے ساتھ, فیہن, ان دنوں کے اندر, فاکثروا فیہن, ان 10 دنوں کے اندر خصوصاً کثرت کے ساتھ کیا کرنا؟ من التحلیل, لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے, لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا بھی کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید, کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ والتکبیر, اللہ اکبر. اور آپ دیکھیں خاص کر جب 10 ذی الحجہ آتا ہے, یوم النحر قربانی کا دن, اور اس کے بعد کے جو 3 دن ہیں ایام تشریق, یہ جو 4 دن قربانی کے ہیں, آپ دیکھیں کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, یہ تکبیر ہے, اللہ اکبر وللہ الحمد. اور آپ نے فرمایا والتحمید, الحمدللہ پڑھنا. تحلیل, تکبیر اور تحمید, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, یہ 3 ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیے ہیں. اور اگر آپ ان تینوں کو دیکھ لیں تو پوری زندگی کا نچوڑ ہے اس میں. لا الہ الا اللہ الوہیت کا اقرار بندہ کرتا ہے, عبادت صرف رب کی ہوگی. کیوں ہوگی؟ کیونکہ تکبیر کے لائق ہے وہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں, اس سے عظیم کوئی ہے ہی نہیں, اس لیے وہ لائق عبادت ہے. وہ تحمید اور حمد و ثنا بھی صرف اسی کی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے سب اس کی طرف سے, اور وہ ذات بذات خود بڑی بابرکت ذات ہے, اور ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے منزہ, مبرہ اور پاک ہے. اس لیے ذات کے اعتبار سے بھی وہ لائق تعریف ہے, اور اس کی تخلیقات کے اعتبار سے بھی وہ لائق تعریف ہے. اور یہ خوبی کسی اور کے اندر ذرہ برابر بھی نہیں پائی جاتی, ذرہ برابر بھی نہیں پائی جاتی.
جس کے اندر جو خوبی ہے اس کا عطیہ ہے، کمال اس کا ہے، کمال اس کا۔ یہ زبان بول رہی ہے، اس زبان کا کمال نہیں، اس صاحب زبان کا کمال نہیں، کمال اس ذات کا ہے جس ذات نے یہ ذات بنا کر کے زبان بھی قوت گویائی دی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف کے جتنے گوشے ہو سکتے ہیں، ہر گوشے، ہر لہج، ہر نہج سے اور ہر زاویے سے تعریف کا مستحق وہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، انہی دلائل کی وجہ سے سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، انہی دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے وہ عمل کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں ملتا کہ اذا دخلت العشر، جب ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں وہ داخل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ دن انہیں مل جاتے، اجتہد اجتہاداً، بڑی کوشش کرتے، حتی ما یکاد یقدر علیہ، اتنی کوشش کرتے کہ انسان جتنی وسعت اور طاقت پا ہی نہیں سکتا، یعنی حتی المقدور، حتی الوسع، جہاں تک ہو سکتا اللہ کی عبادت و ریاضت اور اس کی خوشنودی کے کام بڑھ چڑھ کر کے کیا کرتے تھے۔ اور میرے بھائی دوستو، ان 10 دنوں کی فضیلت کو ذرا سمجھنا ہو تو اور ایک نقطے سمجھ سکتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی فضیلت بالکل واضح ہے، اور یہ امتیازی 10 دن ہیں، ان کو امتیازی خصوصیت حاصل ہے۔ کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر ایک انسان جو بھی کار خیر کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ کار خیر کے جتنے پہلو ہیں، عمل صالح کے جتنے پہلو ہیں، اور وہ عمل صالح بنیاد کی حیثیت رکھتے ہوں، سنن اور نوافل کی حیثیت رکھتے ہوں، فرض کی حیثیت رکھتے ہوں، یا کوئی بھی حیثیت رکھتے ہوں، سارے کے سارے اعمال اگر ان 10 دنوں کے اندر کوئی آدمی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ان 10 دنوں سے ہٹ کے آپ سال کے بقیہ دیگر مہینوں اور دنوں میں اگر ہر عمل آپ کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائی دوستو، کہنے کی بات یہ ہے کہ ان ایام کی بڑی فضیلت ہے۔ ان ایام میں آپ حج بھی کر سکتے ہیں، دیگر ایام میں آپ حج نہیں کر سکتے۔ عمرہ کر سکتے ہیں دیگر ایام میں، مگر حج نہیں کر سکتے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر آپ کے لیے تمام عبادات کے مواقع موجود ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ دن بڑے اہم دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ میرے بھائی دوستو، میں اشارہ کرتا چلوں، نماز پر خصوصی توجہ، اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نماز میں پہلے آئیں، نوافل کا اہتمام کریں کثرت کے ساتھ، خاص وہ نوافل جو مستحب ہیں، مؤکد ہیں، ان کا خصوصی اہتمام کریں، جو غیر مؤکد ہیں ان پر بھی توجہ دیں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، روزے کا بھی اہتمام کریں، خصوصاً 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ باقی آپ 1 سے لے کر کے 9 تک رکھ سکتے ہیں، لیکن چلو آپ مکمل نہیں رکھ سکتے تو ان 9 دنوں کے اندر جو 9واں ہے وہ تو آپ ضرور رکھیں، کیونکہ اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے 1 روزہ 2 سال۔ اور ان 8 دنوں میں آپ کو جو پیر مل جائے، جو خمیس مل جائے، اس کو آپ رکھ جمعرات کا وہ رکھ لیں کم سے کم، یا اگر پورے رکھ لینا ہو تو اور اچھی بات ہے، یا کچھ نہیں تو کم از کم 9 ذی الحجہ، جس کو ہم یوم عرفہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کا روزہ رکھنا نہ بھولیں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، تکبیر تحلیل وغیرہ جو ذکر و اذکار ہیں، خاص کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس طرح کے اور دیگر جو اذکار ہیں، ان تمام کو بھی پڑھتے رہیں۔